قربان جاؤ اس نبی پر، جب دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، ہم انتقال کر گئے، ہمارے بدن سے روح نکل گئی، ہم مردہ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے عورت کا ایسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا احترام باقی رکھا، ہمارے سر سے حیا کا دوپٹہ نہیں نکالا۔ زندہ تھے تو عزت بڑھائی، مگر دنیا سے بھی جا رہے ہیں تو نئے مردوں کے لیے 3 کپڑے ہوں گے تو عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہوں گے۔ جس نبی نے اس عورت کے سر کو مرنے کے بعد بھی دوپٹے سے ڈھانک رکھا ہے، قربان جاؤ، جب مرنے کے بعد کا یہ عالم ہے تو زندہ ہونے کی حالت میں اللہ کے رسول نے کتنی فکر کی ہوں گی۔ لہٰذا معزز خواتین، آج فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہودی دین کے دشمن، یہ کفار مشرکین جن کی تہذیب پر ہم اپنے بچوں کو نچا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بچے بچیاں ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، پروفیسر بن رہے ہیں، تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، ہم ضرور کرو منع نہیں ہے، تعریف ضرور کر رہے ہیں۔ جیسے میں عام طور پر عاجز اسکول کالج کے بیانات میں کہتا ہوں، نانی بھی خوش ہوتی ہے، نانا بھی خوش ہو رہا ہے، دادا بھی خوش، دادی بھی خوش، ممانی خوش، امی خوش کہ بیٹا بیٹی جا رہے ٹاٹا ٹاٹا کر کے، سب خوش ہو رہے ہیں۔ مگر معزز خواتین، آج صرف ہم نے ٹاٹا ٹاٹا دیکھا ہے، آج ان بدنصیب آنکھوں سے ہم نے وہ بھی دیکھا ہے جن بچوں نے ماں باپ دادا دادی رشتہ دار سب خوشی ہوئی تھی، ٹاٹا کر کے جا رہا ہے، ماشاءاللہ آج وہی بچے اپنے ماں باپ اپنے رشتہ داروں کو باٹا دکھا رہے ہیں۔ ہاں، باٹا دکھا رہے ہیں۔ ایک ایسا ماحول ہے۔ لہٰذا معزز خواتین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ تعلیمات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، سنت کسے کہتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، اور مکروہ کسے کہتے ہیں، مکروہ تنزیہ کسے کہتے ہیں۔ ہاں، آج جتنے ہمارے ماں بہنیں یہاں جمع ہوئے ہیں، پوچھو کوئی مسئلہ معلوم ہے؟ ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، 2000 حدیثیں یاد تھی، 2000 حدیثیں۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ اگر مسئلہ معلوم نہ ہوتا تو امی عائشہ کے پاس آ کر مسئلہ معلوم کرتے تھے۔ کتنے ماں بہنیں آج ایسے ہیں جو دین کے مسائل جانتے، وضو کے مسائل نہیں جانتے، غسل کے مسائل نہیں جانتے، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ معزز خواتین، جب مسائل نہیں جانتے، نماز کا کیا حال ہے، غسل کا کیا حال ہے، عقائد کا کیا حال ہے، عقیدے کتنے بگڑے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ خاص طور پر معزز خواتین، عورتوں کے اندر جو بگاڑ عقائد کا آیا ہے، ہاں، اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں، علماء کرام اولیاء کرام کہتے ہیں، دیکھو اگر آپ چاہیں تو گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ گھر میں اللہ والوں نے لکھا ہے دنیا میں، یا ایک میں کہوں، آپ بھاگی واڑی میں اگر جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ اس گھر کو، وہ گھر جنت ہے جس گھر کی عورتیں اذان ہوتی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ گھر جنت ہے جس گھر کی عورتیں ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں۔ وہ گھر جنت ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ وہ گھر جنت ہے جہاں تعلیم و تربیت ہو رہی ہے۔ وہ گھر جنت ہے جہاں بڑوں کی عزت ہو رہی ہے، شوہر کی خدمت ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی فکر ہو رہی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہے، شوہر کی طاقت اور اس کی حیثیت کے مطابق مطالبات ہو رہے ہیں، فیشن سے بچ رہے ہیں، شرک سے بچ رہے ہیں، بے حیائی سے بچ رہے ہیں، ظلم سے بچ رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، تو فرمایا وہ گھر نہیں، وہ دنیا میں جنت ہے، جنت۔ اور بھاگے وڑی میں جہنم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ گھر جس گھر میں اذان تو ہو رہی ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، ذکر کی کوئی فکر نہیں ہے، تلاوت کی کوئی فکر نہیں ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی کبھی توفیق نہیں ہے۔ معزز خواتین، میں آخری سوال آپ سے کر کے میری بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ بتاؤ، آپ کے محلے میں نماز پڑھنے والے عورتیں زیادہ ہیں یا نماز چھوڑنے والے عورتیں زیادہ ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا رہے گا کہ نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں۔ قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں یا قرآن نہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں؟ دینی مسائل پڑھنے والے زیادہ ہیں یا دینی مسائل سے ناواقف زیادہ ہیں؟ آج بھی جہالت بھری ہوئی ہے ہماری بستی میں۔ اس جہالت والے اندھیرے سے نکلنے کا ایک راستہ ہے معزز خواتین کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی جو میراث ہے، گھرانے کی جو سنت ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس گھر کے اندر یہ تعلیم و تربیت زندہ ہو جاتی ہے، جس گھر کی عورتیں، بیٹی کے اندر دین آ جائے گا اور اپنے ماؤں کے اندر دین آ جائے گا، بیوی کے اندر دین آ جائے گا۔ آج اپنے جسموں کو ہیرے جواہرات سے، سونے چاندی کے موتی کے ہاروں سے ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، مگر اللہ والے کہتے ہیں یہ جو زیورات ہیں نا، یہ وقتی ہیں، تم سنوارو اپنے بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو، اور اپنے ماؤں کو، اور اپنے بیویوں کو زیور علم سے، زیور علم سے۔
جس گھر کے اندر عورتیں زیور علم سے تربیت یافتہ ہوتی ہے تو حضرت جی ہمارے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں مرد پڑھا تو فرد پڑھا، ایک عورت پڑھی تو سارا خاندان پڑھا۔ آپ کے ساتھ ایک خاندان ہے، آپ کے ساتھ ایک بستی ہے۔ کسی انگریز نے کہا تھا کہ خوش ہونے پر انعام نواب صاحب دینے کا ارادہ کیا تو کیا چاہیے، تو اس نے کہا ایک تربیت یافتہ عورت اگر دے دیں گے تو ہم پورے محلے کو سنوار لیں گے۔ تربیت یافتہ عورت۔ تو معزز خواتین، آپ ایک اچھی ماں بن سکتی ہیں، ایک اچھی بہن بن سکتی ہے، اچھی بیوی بن سکتی ہیں اور اچھی ماں بن سکتی ہیں۔ کب بنیں گی؟ جب آپ کی تعلیم و تربیت ہو آپ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے پاس ہو، سنت و شریعت کا علم آپ کے پاس ہو، قرآن حدیث کا علم آپ کے پاس ہو۔ لہٰذا اپنے وقت کو غنیمت سمجھو، معلوم نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے گا۔ کتنے بہنیں تھے چلے گئی، بچے چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، کنبے قبیلے والے چلے گئے۔ یہ جو بیماری آئی تھی 2 سال پہلے، جس بیماری کو اندر کیسے کیسے چلے گئے، اللہ نے ہمیں کچھ زندگی کا جو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ اس بستی کے اندر، اس بستی سے جہالت کو دور کرنا ہے۔ ہمارا ہر گھر ماشاءاللہ چمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ ارے آسمان والوں کو بھی چمکنا چاہیے نا، دنیا والوں کو تو چمک رہا ہے، آسمان والوں کو کب چمکے گا؟ آسمان والوں کو گھر چمکتا ہے جس گھر کے اندر نمازوں کا اہتمام، دعا کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، بچوں کے تعلیم و تربیت کا اہتمام، اپنے بچوں کا حافظ قرآن عالم دین بنائیں۔ آج میں آخری سوال آپ سے اور بھی کر رہا ہوں، جتنے ماں بہنیں آئے ہیں مجھے لکھ کر بھیجو مفتی صاحب کے پاس کہ کتنے بہنیں، کتنے مائیں، کتنے عورتیں جمع ہیں، اس میں کوئی حافظہ، کوئی عالمہ ہے کیا؟ ہے تو لکھ کر بھیجو کہ 1 عالمہ ہے، 2 حافظہ ہیں، لکھ کر بھیجو۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ 1-2 ہوں گے، میں بھی جانتا نہیں ہے یا نہیں ہے، معلوم نہیں، 1-2 ہوں گے اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی اور ایک مرتبہ حاضری ہوں گی تو ہمارے اسلام کی تاریخ میں کتنے ماں بہنیں حافظاں تھے، کتنے محدثہ تھے، کتنے حدیث اور مسائل کے علم رکھتے تھے، اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں، خاص طور پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی قربانی، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آ کر آپ نے سب سے پہلے قرآن اگر سنایا ہے تو ہم سب کی ماں خدیجہ الکبریٰ کو سنایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے بیوی کے اندر قرآن درست ہونا چاہیے، قرآن تعلیمات زندہ ہونا چاہیے۔ اگر بیوی میں، ماں میں، بہن میں یہ بات اگر زندہ ہو جائے گی تو آج بھی ہمارے بچے خواجہ معین الدین چشتی بن سکتے ہیں، آج بھی ہمارے بچے خواجہ نظام الدین اولیاء بن سکتے ہیں، خواجہ قطب الدین کاکی بختیار بن سکتے ہیں، خواجہ شمس الدین التمش بن سکتے ہیں، خواجہ بندے نواز گیسو دراز بن سکتے ہیں، آج بھی خواجہ حسن بصری بن سکتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ صابر کلیر بن سکتے ہیں، آج بھی شیخ الحدیث، محدث، مناظر، مفسر، خطیب پیدا ہو سکتے ہیں۔ شرط ہے کہ ہمارے ماؤں کے اندر دین آنے کی ضرورت ہے، دینی تعلیمات آنے کی ضرورت ہے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، نبی کی سنت و شریعت کو لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی عظیم فکروں کے لیے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ آپ کی بستی میں اس طالب علم کو عاجز کو بلا کر 2-4 باتیں کہنے کا موقع دیا۔ میں تمام معزز خواتین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس سمر کیمپ کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہے اس میں آپ تعاون کریں، ساتھ دیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے مفتی صاحب کا جو مدرسہ چل رہا ہے، یہ جو فکریں یہاں ہو رہی ہے، ان کے اہلیہ جو ماشاءاللہ جو فکریں کر رہی ہے، اللہ ان کی بھرپور مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نصرت غیبی شامل حال فرمائے، اخلاص کا اللہ تعالیٰ انہیں تاج محل بنائے، اور اللہ پاک ہر قسم کی بلا، ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، فتنوں کے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اخلاص نیت کے ساتھ ماشاءاللہ اس بستی کو مدینے کی بستی بنانا ہے، اس بستی کے اندر دینی ایمان زندہ ہو اور دینی تعلیم فروغ پائے، اور یہاں کی بچے اور بچیاں ایک بہترین ماں، بہترین بیٹی، ایک بہترین ماشاءاللہ اعلیٰ قسم کی تعلیم، دینی تعلیم حاصل کر وہ حافظہ بنے، عالمہ بنے، محدثہ بنے، اللہ کی ولیہ بنے، اس کے زندگی میں رابعہ بصریہ کے اخلاق آ جائیں، حضرت امی عائشہ کے اخلاق آ جائیں۔ یہ جذبات اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث۔ اللہ
اللہ ہم گنہگار عاجز کمزور بندے اور بندیاں اللہ دیر سے بھی آئے ہیں دور سے بھی آئے ہیں، رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ جی یہ ہاتھ تیرے دربار میں اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اللہ یہ زبان آپ سے سوال کرنے کے قابل نہیں ہے، رب کریم ہمارا رواں رواں گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کو جیسے آسمان بھی تھرا رہا ہے، زمین بھی کانپ رہی ہے، دریاؤں کا پانی بھی کھارا ہو چکا ہے، زمین بنجر ہو چکی ہے، رب کریم ہمارا گھر ضرور بڑا ہے، سکون کا نام نہیں، ہزار قسم کی مصیبت پریشانی بیماریاں حالات اور آلات میں ہم سب گرے ہوئے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا پاپ ہمارا یہ ہے، ہم کھانے کمانے میں لگے رہے، دکان مکان بنانے میں لگے رہے، اچھے کپڑے اچھے سواری اچھا کھانا، اللہ اسی کے اندر ہم پڑے رہے، اللہ تیرا دین مٹتا رہا، تیرے نبی کی سنت و شریعت مٹتی رہی، ہم تماشا بن کر کھڑے رہ گئے، یہی ہمارا سب سے بڑا جرم عظیم ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ ان فکروں کے لیے ہمارے بہت سے ماں بہنیں یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ نہ معلوم کن کن تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، دینی تعلیم کے فروغ دینے کے لیے، جہالت کفر اور شرک سے بچنے کے لیے علاقے میں عام کرنے کے ارادے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ ان میں آپ جو پسند ہے، جن کی دعائیں آپ قبول فرماتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ان کے جائز تمنا کو پورا فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ان کے گود کو ہری بھری فرما، اللہ ان کے گھروں میں سکون چین برکت رحمتیں نصیب فرما، اللہ ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ ان کے اولاد کو وقت کے ولی بنا دیجئے، وقت کے امام بنا دیجئے، خطیب بنا دیجئے، دین کا داعی بنا دیجئے، اللہ ان فکروں کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کو آپ نے قبول کیا ہے، اللہ ہم اس کے قابل لائق نہیں ہے، آپ نے جب قبول کیا ہے اپنا بنا لیا ہے تو اللہ آپ کی سچی محبت بھی عطا فرما دیجئے، آپ کا قرب بھی عطا فرما دیجئے، آپ کی معرفت بھی عطا فرما دیجئے، نور نسبت بھی منتقل فرما دیجئے، آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسے آپ پسند فرماتے ہیں، اللہ ہم ضرور گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، توبہ روز کرتے ہیں، اللہ ہم بچ نہیں پا رہے ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، گندا ماحول ہمارا دشمن ہے، اللہ آپ ہی ہمیں پاک اور صاف فرما کر آپ کے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ماں کے 2-4 بچے ہوں، چھوٹا بچہ سب نئے کپڑے پہنے ہوں، مگر چھوٹا بچہ جو پیشاب میں لت پت ہے، نئے کپڑے ضرور پہنا ہے، مہمان گھر آنے والے ہیں تو اس ماں کی سب سے زیادہ فکر اس بچے پر ہوتی ہے جو معصوم ہے، چھوٹا ہے، جو نئے کپڑے ضرور پہنا ہے مگر پیشاب پیخانہ اپنے بدن پہ لگایا ہوا ہے، ماں سب سے زیادہ اس پر نگاہ رکھتی ہے، کہتی میں آنے والے مہمان کہیں چھوٹا سمجھ کر اٹھا نہ لے، یہ گندگی میں لت پت ہے۔ اللہ ایک ماں اپنے چھوٹے بیٹے پر ایک گندے اور ناپاک میں لت پت ہونے والے بچے پہ نگاہ رکھ کر اور دعا کرتی رہتی کوئی مہمان اسے اٹھا نہ لے۔ ایک ماں اپنے چھوٹے گندے اور گندے کپڑے ملوث ہونے والے بچے کی جیسی فکر کرتی ہے۔ ہم نے سنا ہے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، آج ہم گناہ گار دنیا میں بے شمار ہزاروں بندے، لاکھوں کروڑوں بندے، ان میں سب سے زیادہ گندے ہم لوگ ہیں، اللہ ہم گندوں پر آپ کی سب سے زیادہ نگاہ ہونا چاہیے، اللہ آپ 70 ماؤں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ کی سچی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ ایک ایسا دن دکھا دیجئے ہمارے بستی میں، ہمارے ہر گھر میں، بچہ جوان بوڑھا شہری دیہاتی عالم جاہل، ہر ماں بہن بیٹی، اللہ سب تیرے نبی سنت و شریعت چل رہے ہوں، اللہ دیکھ کر مرنے کا ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھلائیاں خیر کثیر اس امت کے لیے مانگی ہوں گی، اللہ اس میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما، جتنی شرور آفات بلیات سحر جادو ٹونا اور بے وقت کی موت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگی ہیں اس میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ رب کریم ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا ہے، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا اسے بھی اپنے فضل سے، اپنے دریا رحمت سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فلم تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔